نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو چیز آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے جس سے ہم بے حد دور ہو چکے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور اللہ کے پیارے قرآن کے اندر اس کی بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ایک عظیم گفتگو فرمائی ہے اور ہمارے سامنے ہزاروں فرامین موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لے آئے، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. اور پھر خالق کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. رب کائنات نے فرمایا نگہبانی کرو اپنی نمازوں کی اور بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب اور احترام کے ساتھ. پھر خالق کائنات نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں. ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے. جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے. قصدن نماز چھوڑنے والے ترک کرنے والے اس ویل وادی کے مستحق ہیں. میرے دوستو میرے عزیزو نماز کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے اور نماز کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. سامعین محترم امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے لیے مجھے جنت ملے اور جہنم سے مجھے بچایا جائے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز
نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ وہ واحد عبادت ہے۔ ہر چیز کا حکم زمین پر اللہ نے قرآن میں فرمایا، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جب فرض ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس عرشوں پہ بلایا ہے، اور خلوت میں بلا کے محبت بھری باتیں کر کے امت کے لیے یہ نماز عطا فرمائی، یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نماز اللہ کا تحفہ ہے، مومنین کے لیے ایک نور ہے، مومنین کے دلوں کا سکون ہے، مومنوں کے دل کا چین ہے، مومنوں کے دل کا قرار ہے۔ جو بندہ کسی بھی پریشانی میں ہو، مصیبت ٹوٹے، غم میں آئے، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بس اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور دعا مانگنا اس کا کام ہے، سارے مسائل کو حل کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ سامعین محترم، ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ موجود تھے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ جو بندہ پانی میں 5 مرتبہ غسل کرے، جیسے اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہتی، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے صاف کر دیے جاتے ہیں جیسے اس کے جسم سے میل صاف کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں میرے آقا باہر نکلے اور میرے آقا نے پتجھڑ کا موسم تھا، درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی، اس سے پتے گرنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ذر دیکھتے ہو کہ یہ پتے کیسے جھڑ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ جو بندہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، نماز کی ایک عجب کیفیت ہے، ایک سرور ہے، ایک چاشنی ہے۔ جو بندہ خشوع و خضوع سے 5 بار اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ اس کو انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے۔ ہزاروں احادیث پاک ہے نماز کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔